سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کو ہمارا سلام، اس کے بعد ہم پیش کریں گے تصوف کی روشنی میں اپنا کلام۔ آئیے تو ہم پیش کرتے ہیں تصوف کی روشنی میں سوال و جواب، دشمنان دین کے لکھے ہوئے سوالوں کے جواب بروئے تصوف۔ سماعت فرمائیں ناظرین، حاصل کلام یہ کہ اگر زمانہ جاہلیت کے بنو امیہ اور بنو تیمیہ کے رسول دشمنی کا عقیدہ و مذہب نزدی سعودی وہابیہ بنو امیہ میں اب تک موجود ہے، تو محمدی عقیدہ و مذہب موجودہ امت محمدیہ خصوصاً صوفیہ کرام میں بھی اب تک موجود ہے، کیونکہ قدرتی خاصہ ہے کل شیء یرجع الی اصلہ، کہ ہر شے اپنی اصل کی طرف جاتی ہے۔ پس بنو امیہ والے اپنی اصل کی طرف بزور تلوار اپنے عقیدہ و مذہب کی اشاعت کریں گے، اور بنو تیمیہ وہابیہ اپنے اصل کی طرح بزور قلم اپنے عقیدہ و مذہب کی اشاعت کر رہے ہیں، تو ہم اپنے اصل کی طرح اپنے علم و عقل سے سراج المنیرہ محمدی روشنی سے انسانیت کو روشناس کر رہے ہیں، چونکہ محمدی اسلام رحمت ہے، جہاں بزور تلوار قتل و خون نہیں، اور بزور قلم فتویٰ اور بددعا نہیں، بقول قرآن دین میں جبر نہیں، روشنی سے اندھیرا دور ہوتا ہے۔ اب صوفیہ روشنی سے شیخ احمد بن حضر کے لکھے ظلمت انگیز سوالوں کے جواب ملاحظہ فرماویں۔ سوال و جواب، دفعہ اول، شیخ احمد بن حضر اپنی کتاب 10 اہم دینی مسائل میں لکھتے ہیں کہ اسلام نے قبروں پر مسجد تعمیر کرنے کو حرام قرار دیا ہے اور سختی سے روکا ہے۔ صفحہ 184۔ جواب سنیے۔ جواب ما صفائی، چونکہ سجدہ اور نماز خدا کے لیے نہیں بلکہ آدم کے لیے سجدہ ہے۔ قرآن سے ثابت ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا آدَمَ کہ آدم کو سجدہ کیا جائے، سورہ بقر قرآن۔ اب رب کے لیے نماز ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز رب کے ساتھ قربانی، سورہ کوثر قرآن۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام نے قبر آدم کو مسجد بنا کر قبلہ و حرم قرار دیا، اور سجدہ و طواف کے لیے تمام اولاد آدم کو دعوت دے دی، للطائفین والعاکفین والراکع السجود، کہ سجدہ و طواف کے لیے قبلہ کو مسجد الحرام قرار دیا۔ مسجد معنی ہے جس کو سجدہ کیا جائے، اس لیے قبر آدم پر مسجد بنانا حرام قرار دیا گیا اور سختی سے روکا گیا کہ کعبہ کے اندر یا چھت پر ہرگز نماز نہ پڑھی جائے۔ نماز پڑھنا حرام ہے کیونکہ کعبہ حرم ہے، مسجد نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کعبہ کے اندر یا چھت پر نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، جیسے کہ حدیث شریف سے ظاہر ہے کہ حضور سرکار دو عالم جب کعبہ میں داخل ہوئے تو اس کے اطراف غوثوں میں صرف تکبیر کہی اور نماز نہیں پڑھی۔ از بخاری جلد اول صفحہ 590 1498۔ اور دوم حدیث ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے تو تمام غوثوں میں صرف دعا کی، نماز نہیں پڑھی۔ آپ کعبہ سے باہر نکل آئے تو کعبہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھی اور فرمایا کہ یہ قبلہ ہے۔ از حدیث بخاری جلد اول پیج نمبر 484 386۔ البتہ قبر آدم پر صلاۃ قائم کی جاتی ہے، جیسے قرآن فرماتا ہے بیت الحرام ربنا یقوم الصلاۃ، کہ حرم کعبہ میں رب کے لیے صلاۃ قائم کی جائے۔ از قرآن سورہ ابراہیم پارہ 13۔ پس قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ قبر آدم مسجد نہیں مسجد ہے، مسجد نہیں۔ پس قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ قبر آدم مسجد ہے، مسجد نہیں، اور نہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی جاتی ہے، اس لیے قبروں پر مسجد تعمیر کرنا حرام ہے اور سختی سے روکا گیا ہے۔ اب شیخ احمد بن حضر بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ کسی قبر پر، خصوصاً قبر رسول گنبد خضرا پر ہرگز مسجد نہ تعمیر کی جائے۔ قبر نبوی سے ہٹ کر مسجد نبوی کی وسعت کی جا سکتی ہے۔ دفعہ دوم۔ سوال نمبر 2، شیخ احمد بن حضر اپنی کتاب دینی مسائل میں لکھتے ہیں کہ قبروں پر تعمیر کردہ مساجد میں نماز پڑھنا باطل ہے، اس کو منہدم کرنے کو واجب قرار دیا ہے۔ جواب ما صفائی۔ جواب سنیے۔ جبکہ قبر پر مسجد بنانا ہی باطل ہے، اور صرف قبر ہی نہیں، کسی کی عبادت گاہوں کو منہدم کر کے اس پر مسجد بنا لینا بھی باطل ہے،
اور اس میں نماز پڑھنا حرام ہے، کیونکہ اسلام رحمت اور پاکیزہ مذہب ہے، لہٰذا صاف ستھرا اور پاکیزہ مقام پر تعمیر مسجد کا حکم دیتا ہے۔ پس اسلام کا حکم نہیں کہ کسی قبر و مزار، مندر، سوالا، گرجا، گردوارہ کو منہدم مسمار کر کے اس پر مسجد تعمیر کی جائے۔ ایسی مسجدیں بنانا باطل ہے اور اس میں نماز پڑھنا حرام ہے۔ دفعہ سوم، شیخ احمد بن حزر اپنی کتاب دینی مسائل میں لکھتے ہیں کہ ایسی مسجدوں کو منہدم کر دینا چاہیے یا اس کے اندر کی قبر کو اکھاڑ پھینکنا چاہیے؟ جواب، ماں صفائی، قبروں کو کبھی نہیں اکھاڑنا چاہیے، کیونکہ قبروں میں لاش اثر دفن رہتی ہے جو امانت خداوندی ہے، لہٰذا لاش کو قبل قیامت چھیڑنا اچھا نہیں۔ البتہ مسجدیں مشمار کی جا سکتی ہے، کیونکہ مسجدوں میں کوئی امانت دفن نہیں رہتی ہے، خصوصاً ان مسجدوں کو ضرور مشمار کیا جا سکتا ہے جن مسجدوں میں بغض و نفاق کا مشورہ ہوتا ہو یا زمانہ جاہلیت کے واقعات نمازوں میں پڑھے جاتے ہوں، جس طرح حضور نے مسجد زرا کو مشمار کرا دیا از قرآن، کیونکہ ایسی مسجدیں ضروری نہیں جن کے ممبروں پر آل رسول پر گالی گفتہ کا خطبہ پڑھا جائے اور نمازوں میں زمانہ جاہلیت کا قصہ پڑھا جائے جسے انسانیت میں نقش امن یا نفسانیت کا فروغ ہوتا ہو۔ ایسی مسجدوں کو ضرور مشمار کر دینا چاہیے، مگر قبروں کو کبھی نہیں اکھاڑنا چاہیے، کیونکہ قبروں سے انسانی میل و محبت کا سبق ملتا ہے، اور قبر مزار کے سالگرہ میں گالی گفتہ یا جاہلیت کا قصہ یا نقش امن کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ دفعہ 4، شیخ احمد بن حزر اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ پس امام وقت سعودی حکومت پر واجب ہے کہ ایسی مسجدوں کو مسمار کر دے یا قبروں کو اکھاڑ پھینکے۔ الشفا 190، جواب، ماں صفائی، مسجدوں کو ضرور مسمار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ مسجدوں سے انسانیت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر رسول محمدی سے مسجدوں میں نماز پڑھی جائے تو صرف اپنی درستی ہو سکتی ہے، دوسرے کو کوئی فائدہ نہیں، مگر قبر و مزار سے دوسروں کو فائدہ پہنچتا ہے اور انسانیت کی درستی کا سبق ملتا ہے۔ جیسے عرب کے شہر مکہ میں قبر آدم ہے، قبر آدم کعبہ ہے جو ساری انسانیت کے لیے پہلا ہدایت کا مرکز والا دارالامن قرار دیا گیا۔ انی اول بیت واضل للناس ہدی للعالمین۔ اور قبر نوح ملک ہند کے شہر ایودھیا جس کو خرد مکہ کہا گیا، یعنی قبر آدم کو مکہ اور قبر آدم شانی کو خرد مکہ قرار دیا گیا، جو ساری انسانیت کے لیے زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ کسی قوم و مذہب کے لیے کوئی ممانعت نہیں، اور دنیا کے کسی قبر و مزار کے جشن سالگرہ میں بھی کسی قوم و مذہب کی ممانعت نہیں، مگر مسجدیں انسانیت کے لیے رفاہ عام نہیں، اور نہ دنیا میں کوئی ایسی مسجد ہے جہاں سارے انسانوں کے لیے داخلہ کی اجازت ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فتنہ انگیز مسجدوں کو مشمار کیا جا سکتا ہے، اس لیے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد زرا کو مشمار کرا دیا، مگر ہر دل عزیز قبروں کو کبھی نہیں مشمار کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے نہ کسی امام وقت پیغمبر نے قبروں کو مشمار کرایا اور نہ کسی بادشاہ وقت نے قبروں کو منہدم کرایا، لہٰذا موجودہ کسی امام وقت یا سعودی حکومت کو ایسا ہرگز نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ گنبد خضرا کو مشمار کرے، جبکہ پیغمبر اسلام نے خود قبروں کو پختہ تعمیر کرایا ہے۔ جیسے اپنے والد محترم حضرت عبداللہ علیہ السلام کا قبر مبارک پختہ تعمیر کرایا ہے، جس کے گرد درختان خرما اپنے ہاتھوں سے نصب فرمایا۔ نمبر 2، پھر اپنے محترم حضرت امیر حمزہ علیہ السلام کا قبر پختہ تعمیر کرایا اور شہادت کی یادآوری میں نوح مرثیہ جاری فرمایا، اور اپنے قبر کی وصیت فرمائی جس پر صحابہ کرام نے گنبد خضرا تعمیر فرمایا، اور حضور نے اپنی امت کے لیے یہ خوشخبری سنائی، من زار قبری وجبتہ شفاعتی، کہ جس نے میرے قبر کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اس لیے حجاج کرام مکہ معظمہ میں حج کرتے ہیں اور قبر رسول کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ ضرور پہنچتے ہیں تاکہ حج کی تکمیل ہو جائے، ورنہ حج کرنا فاسد ہو جاتا ہے، کیونکہ حضور سرکار دو عالم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جس نے حج کیا اور میرے قبر کی زیارت نہ کی اس نے گویا مجھ پر ظلم کیا۔ پس جبکہ امام وقت پیغمبر امام المرسلین نے خود قبروں کا احترام کیا اور اپنی امت کو قبروں کا احترام کرنے کو لازمی حکم دیا، لہٰذا کسی امام وقت بادشاہ یا سعودی حکومت پر واجب نہیں کہ قبر رسول و گنبد خضرا یا اپنی حکومتوں میں کسی قبر مقدس کو مشمار منہدم کرے۔ اب ناظرین کرام، اس روشنی سے شیخ احمد بن حزر کے ظلمت کدہ منصوبے کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے ذہنیت رکھنے والے سعودی وہابیہ جو اپنے دلوں میں رسول دشمنی رکھتے ہیں، صرف وہ لوگ قبروں کو مشمار کیے یا منہدم و مشمار کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے حضرت امیر حمزہ کا قبر معاویہ نے اپنی دور حکومت میں شاہراہ سے ہٹوا دیا اور بہانہ یہ پیش کیا کہ ہم اس راستے سے نہر نکالیں گے، گو کہ اب تک نہر نہیں نکالی گئی۔ حضرت عبداللہ علیہ السلام کا قبر حکومت سعودیہ نے ہٹوا دیا اور بہانہ یہ پیش کیا کہ ہم مسجد کو وسیع کریں گے، اور
اب شہید الحرمین وہ شیخ احمد بن حضر قبر رسول اور گنبد خضرا ہٹانے کے منصوبہ میں کتابیں اور فتویٰ شائع کر رہے ہیں تاکہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبری حدیثوں اور نشانیوں کو جھٹلا دیا جائے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا، میں مدینہ کو حرم بناتا ہوں. از بخاری اول صفحہ 746 اور فرمایا حضرت ابراہیم نے مکہ کو حرم قرار دیا، میں مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں. از بخاری دوم صفحہ 486. اب غور طلب ہے جبکہ مدینہ شریف میں حضرت عبداللہ علیہ السلام کا قبر نہ رہے اور نہ قبر رسول گنبد خضرا رہ جائے تو مدینہ منورہ نہ حرم رہ جائے گا، نہ حاجیوں کی زیارت رہ جائے گی، نہ مدینہ جانے کی حاجت رہ جائے گی. گویا پیغمبر اسلام کے ہر فرمان، قرآن و حدیث سب جھوٹے ثابت ہوں گے. اور یزید کے اس قول کو کہ محمد نے ملک گیری کے لیے فریب رچایا تھا وہ سعودی وہابیہ شیخ سچ ثابت کریں گے. تب گنبد خضرا تعمیر کرنے والے صحابہ کرام بھی بدعتی ٹھہریں گے اور گنبد خضرا کا ادب و احترام کرنے والے سارے امت محمدیہ مشرک ٹھہریں گے، نعوذ باللہ. اور بنو امیہ کے نقش قدم پر صرف سعودی وہابیہ امام وقت یا پیغمبر مانے جائیں گے. پر سعودی وہابی تحریک کا یہی نصب العین ہے، جہاں تک کامیابی حاصل کر سکے اپنے منصوبے میں لگے ہوئے ہیں. جہاں تک کامیابی حاصل کر سکے اپنے منصوبے میں لگے ہوئے ہیں. ناظرین، اور آگے کی حقیقت آگے ایپیسوڈ میں سماعت فرمائیں گے. ہاں تو ناظرین، اب ہمیں دیجیے اجازت، ہم پھر جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تصوف کی روشنی میں لے کر اسلام کی حقیقت. اور آخر میں آپ کا نیاز مند خادم اور بھائی آپ تمام ناظرین سے عزیزانہ گزارش کرتا ہے کہ ہمارے اس محمدی پیغام اور کلام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہر ایک محمدی پیغام آپ تک سب سے پہلے پہنچے. اس کے لیے اپنے محمدی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. اور جب یہ ہمارا محمدی پیغام اور کلام آپ کے دل میں اتر جائے تو کمنٹ میں لبیک یا حسین لکھ کر حسینی فیض حاصل کر لیں اور محبت میں ڈوب کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا محمد. ہم پھر ملیں گے ناظرین اگلے ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.